کہ حبیب حبیب اتنی کشش تو ہو نگاہ شوق میں اپنی، حبیب اتنی کشش تو ہو نگاہ شوق میں اپنی، ادھر دل میں خیال آئے ادھر دیدار ہو جائے، ادھر دل میں خیال آئے ادھر دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے اپنا پروگرام شب محفل۔ جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ گلیوں میں اب تلک تو مذکور ہے ہمارا، گلیوں میں اب تلک تو مذکور ہے ہمارا، افسانہ محبت مشہور ہے ہمارا، افسانہ محبت مشہور ہے ہمارا۔ دوستو، غزل نے خود کو شاعری میں سما لیا، غزل اردو شاعری کی جان ہے۔ غزل جو ہی فلمی دنیا سے جڑ گئی تو دل نواز آوازوں اور سریلی موسیقی میں اس قدر سنور گئی جیسے دلہن سے سجنے لگی۔ چلیے سنتے ہیں روپ کمار راٹھور سے جانے کیا ڈھونڈتی ہے۔ جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، اب نہ وہ پیار نہ اس پیار کی یادیں باقی، آگ یوں دل میں لگی کچھ نہ رہا کچھ نہ بچا، جس کی تصویر نگاہوں میں لیے
اس کی ہوں خاموش چتا، جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے۔ زندگی ہنس کے گزرتی تو بہت اچھا تھا، خیر ہنس کے نہ سہی رو کے گزر جائے گی، راکھ برباد محبت کی بچا رکھی ہے، بار بار اس کو جو چھیڑا تو بکھر جائے گی، جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے۔ آرزو جرم وفا جرم تمنا ہے گناہ، آرزو جرم وفا جرم تمنا ہے گناہ، یہ وہ دنیا ہے جہاں پیار نہیں ہو سکتا، کیسے بازار کا دستور تمہیں سمجھاؤں، بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا، بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا۔ روکنے سے ہم رک تو جائیں، لیکن وقت کہاں رکتا ہے رکنے سے۔ فی الحال دوستو وقت ہو چلا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، دیجیے اپنی میزبان ثنا حبیب کو اجازت، شب بخیر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी बातचीत का सब्जेक्ट इस्लाम के 5 अरकान है, यानी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक हदीस है, यानी सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। उनके ज़रिए ये हदीस हम तक पहुँची है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये गवाही देना, इस बात को मानना कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई वर्शिप के लायक नहीं है। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और मोहम्मद खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, उसके प्रॉफिट हैं। व इक़ाम सलात, और नमाज को कायम रखना, नमाज को पढ़ना। व इताई ज़कात, और ज़कात देना। वल हज, और हज करना। व सौम रमज़ान, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में आई है। यानी जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, सुतून होते हैं, उन्हीं पिलर्स पर, उन्हीं सुतून पर एक बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, यानी ईमान या शहादा, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। तो सबसे पहले हम ईमान या शहादत के बारे में कुछ और बातें आपके सामने रखते हैं। ईमान यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर और उसके बंदे हैं। तो ये कहना कोई सादा बात नहीं है, यानी ये कोई लिप सर्विस नहीं है कि मुंह से कलिमा दोहरा लिया बस काफ़ी है, बल्कि कलिमे का मतलब ये है, शहादा का मतलब ये है कि इस बात को मानना, इस बात का इकरार करना कि खुदा ही मेरा रब है और वही इबादत के लायक है, वही वर्शिप के लायक है, उसी ने मुझे पैदा किया है, उसी ने मुझे वजूद बख्शा है, उसी ने मुझे ये एग्जिस्टेंस मुझे दी है, ये जो मेरी बॉडी है, ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, ये उसी की अता की हुई है और वही मेरा सस्टेनर है, हेल्पर है, गिवर है। यानी खुदा मुनिम है, खुदा देने वाला है। मुनिम अरबी में कहते हैं गिवर को, और इंसान लेने वाला है, टेकर है। तो इस बात को जानना कि हर चीज़ जो इस दुनिया में है, जो अल्लाह ने पैदा की है, ज़मीन और आसमान, चाँद, सितारे, सोलर सिस्टम, पूरी यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें खुदा ने इंसान के लिए बनाई हैं। और इस बात को समझना कि जो सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। यानी अगर इंसान इस चीज़ पर गौर करे तो वो इसको पर्सनलाइज कर सकता है। यानी वो ये सोच सकता है कि हर चीज़, ये जो
کائنات میں ہے، دنیا میں ہے، پوری یونیورس میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. تب آپ گہرائی سے خدا کا شکر ادا کریں گے. یعنی آپ کے اندر ایک شکر کا سمندر بہہ پڑے گا اور آپ کی روح پکار اٹھے گی کہ خدایا تو ہی اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیری ورشپ کی جائے. تو یعنی اس طریقے سے آپ خدا کی جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو خدا کی کوالٹیز ہیں کہ وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ گیور ہے، وہ ہیلپر ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور وہی انسان کا موت کے بعد حساب کتاب کرے گا اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد آئیں گی جب آپ گہرائی سے سوچیں گے. اسی کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے طور پر بندہ اپنے زبان سے دہراتا ہے اور اس بات کو یاد کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، جو دین کی باتیں ہیں رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی اقرار کریں گے، اس کو بھی مانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور خدا کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بنا کر بھیجا ہے. تو ان دو چیزوں کو ماننا، یعنی خدا کا اعتراف کرنا کہ وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، وہ مجھے موت دے گا، اور وہ مجھے اس دنیا میں سارے جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ اس نے میرے لیے بنائی ہیں. اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پیغمبر کے طور پر اعتراف کرنا، اکنالج کرنا، اس کو ماننا، اور یہ ماننا کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے اور سارے ہی انسانوں کے لیے گائیڈ بنا کر بھیجا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، یعنی خدا کو اپنا رب سمجھنا اور اس کو ورشپ کے لائق، عبادت کے لائق سمجھنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گائیڈ کے طور پر سمجھنا، چونکہ ساری دین کی باتیں قرآن ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں کہ خدا کو اپنا رب سمجھنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر سمجھنا، اپنے لیے رہنما اور گائیڈ سمجھنا، اسی کو ایمان اور شہادہ کہا جاتا ہے. تو اسلام کا دوسرا پلر، یعنی سیکنڈ پلر آف اسلام، نماز ہے. نماز دراصل اپنے فارم کے اعتبار سے روزانہ 5 وقت خدا کی عبادت کرنے کا نام ہے. تو جب نماز کا وقت آتا ہے تو مسجد سے اذان ہوتی ہے. اذان کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن یہ کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، اپنی بھلائی کی طرف آؤ، اپنی کامیابی کی طرف آؤ. تو لوگ وضو کرتے ہیں اور اپنے اندر پاکی کا احساس جگاتے ہیں، پاکی کے احساس کو تازہ کرتے ہیں، اور پھر خدا سے دعا کرتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچتے ہیں. پھر نماز میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی بھی حصہ پڑھا جائے، کہیں سے بھی اس کی چاہے چند لائنیں پڑھی جائیں، چند ورسز پڑھی جائیں، چھوٹا حصہ پڑھا جائے یا بڑا حصہ پڑھا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جاتی ہے اس کو کہ وہ اس کے کام آئے اور اس کو فائدہ حاصل ہو، خدا کی مرضی، خدا کی پسند اور خدا کی ناپسند کو وہ جان سکے. تو اس طریقے سے بندہ نماز کے اندر رکوع، سجدہ اور قیام کے ذریعے اپنی بندگی کے احساس کو تازہ کرتا ہے. یعنی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا ہی اس کا مالک حقیقی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خدا کے سامنے اسی طریقے سے کھڑا ہوگا اور خدا اس کا حساب و کتاب کرے گا. تو اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں وہ اس طرح کے الفاظ پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یعنی میں عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. آئی گلوریفائی مائی گریٹ لارڈ. سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی گاڈ ہیئرس ہم ہو پریزز ہم، یعنی خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. ربنا ولک الحمد، اے میرے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے. او لارڈ، آل گلوری بلانگس ٹو یو. تو اس طریقے کے الفاظ نماز میں بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس سے خدا کی حمد اور خدا کی تعریف اور خدا کی پاکی
بندہ بیان کرتا ہے، اور جب نماز ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نیک بندوں کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو پھر نماز کا خاتمہ سلام پر ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ہی انسانوں سے، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر پیس ہو. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہارملیس انسان ہوں، میرے ذریعے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی شکایت نہیں پہنچے گی. یعنی نماز پیس اور نان وائلنس کا سبق دیتی ہے. تو ایک طرف تو نماز خدا کی عبادت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے خیر خواہی، ہمدردی اور ویل وشنگ کا بھی سبق اس کے اندر موجود ہے. جو نماز کی سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندے کا خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی کمیونین قائم ہوتا ہے انسان کا اور خدا کا. تو دراصل ہر عبادت کی ایک فارم ہوتی ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو نماز کی بھی ایک فارم ہے اور ایک اسپرٹ ہے. نماز کا فارم یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھا، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، آپ جھکے، آپ نے پروسٹریشن کیا اور کچھ قرآن کی آیتیں پڑھیں. تو یہ بیسیکلی ایک فارم ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسپرٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع، یعنی خدا سے ڈرنا، خدا کے آگے جھکنا. تو یہ کیسے، یہ اسپرٹ کیسے نماز کے اندر آئے گی؟ وہ اس طریقے سے آئے گی کہ جب آپ خدا کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ آپ کا کریٹر ہے، وہ آپ کا سسٹینر ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور ساری دنیا میں جو چیزیں ہیں پورے یونیورس میں اس نے بنائی ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ بار بار سوچیں گے تو اسی کے ذریعے وہ کیفیت طاری ہوگی نماز میں جسے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے. تو نماز دراصل ایک فرض ہے، یعنی اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آخرت میں سکسیس نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، یعنی جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا خدا کی نافرمانی کی. تو اگر خدا کی کوئی نافرمانی کرے گا تو ظاہر ہے اس کو آخرت میں سکسیس نہیں مل سکتی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے. لیکن نماز کی ایک فارم جیسے میں نے بتایا اور ایک اسپرٹ ہے. تو فارم تو بہرحال ضروری ہے، لیکن اسپرٹ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اسپرٹ والی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے مطالعہ، اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں اور چیزوں پہ غور و فکر کریں، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے. تو جب آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیں گے، مطالعہ بڑھائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ٹرانسلیشن کی مدد سے قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کے اندر وہ چیز آئے گی جسے خشوع اور خضوع کہا گیا ہے. اور یہی دراصل نماز کی اسپرٹ ہے. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر
जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हुए इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा हुए। इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा। फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। تو اسلام کا تیسرا رکن یا تھرڈ پلر آف اسلام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پریسکرائبڈ چیریٹی۔ اس کے لٹرل میننگ ہے پاک کرنا، یعنی ٹو پیوریفائی، یعنی اس کے ذریعے انسان اپنے مال کو پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ، یعنی جو پروفٹ ہے، اور جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے اس کا ایک حصہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ جو غریب لوگ ہیں، جو نیڈی ہیں، پور ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے وہ خرچ کرے۔ عام طور سے یہ 2.5% پروفٹ اور ویلتھ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دراصل ایک سالانہ یاد دہانی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، یعنی وہ اس بات کو یاد کرے کہ ہر چیز جو اس کے پاس ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا وجود، اس کی ایگزسٹنس، اس سے لے کے جو بھی اس کے پاس ایسیٹس ہیں یا جو بھی اس کے پاس چیزیں ہیں، وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ چونکہ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ اس کا حصہ بہت کم ہے اس میں، یعنی جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ جو خدا نے انفراسٹرکچر مہیا کر رکھا ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت انسان کا اپنا کنٹریبیوشن۔ مثال کے طور پر اگر انسان ایک قدم چلنا بھی چاہتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی انسان سوچتا ہے، اس کا مائنڈ کام کرتا ہے، جو سرکولیٹری سسٹم ہے، بلڈ وہ جسم میں دوڑتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، پھر اس کے مسلس کام کرتے ہیں، پھر اس کا برین کام کرتا ہے، تو پھر یہ واقعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک قدم اٹھا کے آگے بڑھائے۔ اور اسی طریقے سے جو باہر کی دنیا ہے، یعنی آکسیجن اس کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جو کشش ہے زمین کے اندر، گریویٹی اسے کھینچتی ہے، ایسے ہی جو ایٹماسفیئرک پریشر ہے، جو دباؤ ہے ہوا کا، اس سے وہ سنبھلا رہتا ہے۔ اگر یہ گریویٹی نہ ہو اور یہ ایٹماسفیئرک پریشر نہ ہو تو انسان ایسے لڑکتا ہوا چلے، یعنی نہ وہ کار چلا سکے گا، نہ وہ اپنے ہوائی جہاز اڑا سکے گا، نہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں اچیو کرتا ہے، جو بھی سکسیس حاصل کرتا ہے، جو بھی مال و دولت کماتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔